حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے کا رسالہ امیر علیہ سنت نے دیا ہے، نیکی کی دعوت کیسے دے۔ اس کی 2 قسطیں مکمل ہو چکی ہے، آج اس کی آخری قسط، اور پھر انشاءاللہ یہ رسالہ مکمل ہو جائے گا اور ہمیں امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے اللہ پاک نے چاہا تو حصہ بھی نصیب ہوگا۔ آئیے اس بات کو جو کل ہم نے جہاں اختتام کیا تھا اس کے آگے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ خدا کی قسم، خودکشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے زہر کھا لیا تو اب جہنم میں اس کو یہ بار بار سزا دی جاتی رہے گی۔ جو زہر کھائے گا اس کی تکلیف محسوس کرے گا، مر جائے گا، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو زہر کھلایا جائے گا۔ تو جس انداز سے بندہ دنیا میں خودکشی کرتا ہے تو جہنم میں بھی اس کو اسی انداز سے وہی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کے نیچے جان بوجھ کے آ گیا، ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، وہ فادر اینڈ سن دونوں تھے، کچھ کاروباری مسائل تھے یا کچھ تھا، اللہ بہتر جانے، دونوں ٹریک کے نیچے آ گئے، ٹرین اوپر سے چلی گئی۔ تو اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مر گئے تو سب ختم ہو گیا۔ نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ختم کچھ نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، کتاب ہے، ہم نے جو کیا ہے سب بولنا ہے، ہمیں بتانا ہے وہاں پہ۔ بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، اگر پوچھ لینا اللہ یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، سمجھ لیا۔ تو جو جس انداز سے دنیا میں خودکشی کرے گا وہ اسی انداز سے جہنم میں اسی طرح کی سزا پاتا رہے گا۔ تو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہو، چاقو مار لے اپنے آپ کو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، لیکن کوئی اس طرح سے مرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں بھی اس کو اس طرح کی سزا ملتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی تسلیم نہ کرے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے گرا دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی اس میں بربادی ہی بربادی ہے کہ آدمی کا دل اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی ماننے ہی سے انکار کر دے۔ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچنا اور اللہ پاک سے قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل طلب کرنا چاہیے، ورنہ ابھی آپ نے دل کی تباہی کے متعلق مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملاحظہ فرمایا، یاد رکھیے گناہوں کی کثرت کے سبب پہلے دل اندھا ہوتا اور پھر اوندھا یعنی الٹا ہو جاتا ہے، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت 561 صفحات صفحہ 405 پر ہے، 3 چیزیں علیحدہ یعنی الگ الگ ہوتی ہے: نفس، روح اور قلب۔ نفس، روح اور قلب یعنی دل۔ روح بمنزلہ بادشاہ کے ہے، یعنی اس کا مقام، جو روح کا مقام ہے وہ بادشاہ کی طرح ہے، اور نفس و قلب اس کے 2 وزیر ہیں۔ نفس اس کو ہمیشہ شر کی یعنی غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، اور قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف یعنی بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور معاذ اللہ کثرت معاصی یعنی گناہوں کی زیادتی، کثرت معاصی اور خصوصاً یعنی اسپیشلی کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں حق کے دیکھنے، سمجھنے
غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی، مگر ابھی حق سننے کی استعداد یعنی قابلیت باقی رہتی ہے، اور پھر معاذ اللہ اوندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، بالکل چوپٹ یعنی ویران ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلب یعنی دل، حقیقتاً اس مصغے گوشت یعنی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مدغضۂ گوشت یعنی دل ہے، سینے کے بائیں یعنی الٹے جانب، اور نفس کا مرکز زیر ناف یعنی ناف کے نیچے ہے۔ اسی واسطے شافعیہ یعنی شافعی حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ نفس سے جو وساوس اٹھے وہ قلب تک نہ پہنچ پائے، اور حنفیہ یعنی حنفی حضرات زیر ناف باندھتے ہیں۔ توفیق نیکیوں کی اے رب کریم دے، بدیوں سے بچنے والا تو قلب سلیم دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو؟ وہ آیت کون سی ہے؟ یہ والی، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہی ہمارے لیے مضر یعنی نقصان دہ نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا سرکار صدیق اکبر فرما رہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھے اور اس کو نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجح میں ہے قرآن کریم کی اس آیت یعنی ابھی جو ہم نے سنی، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو، کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کے گناہ یا کوتاہیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو وہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا تعلق طاقت سے ہے، یعنی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کی باوجود نہ بدلے تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہوگے۔ اب کوئی بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اس کی چلتی ہی نہیں ہے، اب وہ اگر نہیں بدلے تو اس پر یہ نہیں آئے گا۔ مذکورہ آیت مقدسہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کفار کی محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد یعنی عداوت میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اللہ پاک نے ان مسلمانوں کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر یعنی نقصان نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرض ادا کر کے تم بری الذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نیکی کی دعوت عام کرنے اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ